زینت صبا کو روٹین چیک اپ کے لیے نہیں لے کے جاتی تو ڈاکٹر اس کو اسپیشلی کال کر کے پوچھتی ہے کہ آج آپ کی بیٹی کا چیک اپ ہونا تھا پر آپ نے انہیں دکھایا ہی نہیں۔ زینت بتاتی ہے کہ میرے پاس چیک اپ کے لیے دوبارہ آپ کی فیس بالکل نہیں تھی۔ تو ڈاکٹر، جو کہ دل کی بہت اچھی ہے، وہ زینت سے کہتی ہے کہ کل آپ صبا کو لازمی لے کے آئیے گا، اس کا چیک اپ بہت ضروری ہے، میری فیس سے زیادہ ضروری۔ اب زینت اگلے دن صبا کو وہاں چیک اپ کے لیے لے جاتی ہے تو ڈاکٹر، جو کہ پہلے ہی اسلم کو زینت سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور یہ بھی بھانپ چکی تھی کہ اسلم کوئی فراڈ یا انسان ہے جو کہ زینت کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ زینت سے اس معاملے میں پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ کو آپریشن کے پیسے آخر کس نے دیے تھے۔ اب زینت جب دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر اتنی اچھی ہے کہ اس نے اپنی فیس بھی معاف کر دی تو اس کے سامنے اپنا سارا مسئلہ کھل کے بیان کر دیتی ہے کہ کس طرح اس کے شوہر نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور دوسری شادی کر لی، اور یہ شوہر کا دوست ہے جو کہ اس وقت مشکل میں اس کے کام تو آیا لیکن اس کے بدلے میں وہ اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اور ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میں تو اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کے انہیں ان کے قدموں پہ کھڑا کرنا چاہتی تھی، اپنی طرح کمزور عورت نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن شاید قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہے اور میں تو انہیں 2 وقت کی روٹی بھی خود سے نہیں کھلا پا رہی ہوں۔ اتنے میں ہی اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں تو ڈاکٹر اسے کہتی ہے کہ آپ تسلی رکھیں، خدا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مدد ضرور بھیج دے گا۔ زینت ڈاکٹر کے سامنے ہی کہہ دیتی ہے کہ پلیز اگر پاسبل ہو تو آپ میرے لیے کوئی نہ کوئی جاب کا انتظام کر دیں۔ ڈاکٹر اپنے ہی گھر میں یقیناً اس کو خانسامہ کی نوکری دے دے گی، کیونکہ ویسے بھی زینت سسرال میں اتنے کام کرتی آئی ہے تو اس کی پریکٹس تو اسے بہت اچھے سے ہے، وہ اتنے لذیذ اور صفائی سے کھانے بناتی ہے کہ ڈاکٹر کچھ ہی دنوں میں اپنے اس فیصلے پہ خوش بھی ہوگی کہ اس نے گھر کے لیے ایک اچھی ملازمہ کا انتظام کیا اور وہ زینت سے بالکل ملازموں جیسا سلوک بھی نہیں کرے گی اور اس کی اچھی خاصی تنخواہ بھی رکھے گی، اس کے ساتھ اس کی بیٹیوں کی پڑھائی کی فیس کا خرچہ بھی اپنے ذمہ لے لے گی۔ دوسری طرف زبیر، جسے ماں بہنوں کی باتوں کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ دوسری شادی کرے گا اور کسی حسین لڑکی سے شادی کر لے گا تو اس کے سارے مسائل بھی دور ہو جائیں گے اور اس کی زندگی میں سکون اور خوشیاں آنے لگ جائیں گی، لیکن جب سے اس نے ستارہ کو جہانگیر کے ساتھ آدھی رات کو خوشگپیاں لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے ذہن میں پچھلی ساری باتیں بھی کھٹکنے لگی ہیں کہ کس طرح جہانگیر بے تکلفی سے ستارہ کے کمرے میں بغیر نوک کیے آ جاتا تھا اور میرے پوچھنے پہ یہی کہہ دیتا تھا کہ مجھے لگا کہ شاید آپ لوگ گھر میں نہیں ہیں۔ اب زبیر کو ستارہ اور جہانگیر کے چکر کے بارے میں تو کنفرم ہو ہی چکا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ ستارہ سے کچھ بھی پوچھتا ہے تو وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، وہ زینت کی طرح چپ چاپ اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے والی یا اس کی ماں بہنوں سے ڈر کے رہنے والی تو ہے نہیں۔ اب اگر اس بات کے بارے میں پوچھے گا تو یقیناً وہ گھر میں بھوپال پیدا کر دے گی، اسی ڈر سے جب تک کہ اس کو بالکل کنفرم نہیں ہو جاتا کہ ان دونوں کا آپس میں چکر ہے وہ اس معاملے کو چھوڑ رہا ہے، لیکن اپنے ذہن کا کیا کرے کہ جو چیز اس نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی جب سے زینت گھر سے گئی ہے اسے گھر کا کھانا تو نصیب ہی نہیں ہوا، نہ ہی اس کے کپڑے الماریوں میں ملتے ہیں پہلے کی طرح، اور اب تو کام پہ آنے کے بعد بھی عجیب ذہنی کشمکش میں رہتا ہے کہ سارا وقت ہی کام پہ بیٹھے اسے ستارہ اور جہانگیر کے بارے میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگتے ہیں۔ ادھر ستارہ، جو کہ پہلے ہی زبیر کو تھوڑی سی بھی گھاس نہیں ڈالتی تھی اور نہ ہی اس کا کبھی کوئی حکم مانا، اور پھر ماں بہنوں کی باتوں میں آنے کے بعد زبیر نے اس سے تھوڑی سی ہی سوال پرسی کی تو اب تو اسے زبیر سے اتنی شدید نفرت ہو گئی ہے کہ وہ جہانگیر سے صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ اس گھر سے نکل جانا چاہتی ہوں، مزید میں اس انسان کے ساتھ اپنی زندگی ضائع نہیں کرنا چاہتی، پتہ نہیں پیسوں کے کیا کیا خواب دیکھ کے میں نے اس سے شادی کی تھی اور وہ ہے کہ مجھے اس گھر کی نوکرانی بنانا چاہتا ہے، اپنی ماں اور بہنوں کے آگے جی حضوری کروانا چاہتا ہے، پیسے تو سنگھاتا تک نہیں۔ جہانگیر، جو کہ خود بھی زینت کو امیر باپ کی اور امیر گھر کی بیٹی سمجھ کے ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اسے زینت سے ایسی کوئی محبت تو نہیں ہے، البتہ ابھی بھی امیر آدمی کی بیوی سمجھ کے اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کی مدد سے اس گھر میں چھپا ہوا جو بھی خزانہ ہے وہ بھی نکلوا سکے اور گھر سے بھاگنے کے بعد پولیس اس کے پیچھے نہ آئے بلکہ زینت کو ہی اصل مجرم سمجھ کے اسی کو ہی پکڑیں اور جہانگیر چپکے سے سارا کا سارا خزانہ لے کے رفو چکر ہو سکے۔ یہاں ستارہ بھی آخر اتنی بھولی تو نہیں، وہ بھی جہانگیر کی کچھ نہ کچھ چالاکیاں تو سمجھ جاتی
اسپیشلی جب وہ ستارہ سے بار بار زبیر سے بڑے سونے کے سیٹ نکلوانے کا کہتا ہے تو ستارہ کو بھی جہانگیر کی سوچ میں کچھ کھوٹ تو دکھائی دیتی ہے۔ وہ بھی اتنی آسانی سے تو جہانگیر جیسے لڑکوں کے ہاتھوں چڑھنے والی نہیں ہے۔ بہرحال اس گھر کے لوگوں سے وہ اتنی تنگ آ چکی ہے کہ اب جہانگیر کے ساتھ مل کے پلان بنا ہی لیتی ہے اور اسے نیند کی گولیاں بھی پکڑا دیتی ہے کہ یہ اب تم نے سب کے کھانے میں ملانی ہے، کیونکہ سب کو چائے ملک شیک وغیرہ تو تم ہی بنا کے دیتے ہو۔ ادھر زبیر بھی انتظار میں ہے کہ کل رات جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے وہ کنفرم کر لے اور آج رات کو جا کے وہ جہانگیر اور ستارہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے۔ ادھر ستارہ ہے جس نے چوہے مار دوا بھی منگا رکھی ہے اور جہانگیر سے کہتی ہے کہ آج رات سب کو یہ پلا دینا، اس کے بعد ان کی تجوریوں میں جتنا بھی خزانہ ہے وہ ہم سب نکال لیں گے اور اس کو کہیں ٹھکانے لگانے کے بعد واپس اس گھر میں آ جائیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور ہم پہ کسی کا شک نہ جائے، اور یہاں سے بھاگنے کا پلان بھی ذرا طریقے سے بنائیں گے۔ میں ساس نندوں کی کسی بات کو پکڑ کے ہی زبیر سے طلاق کی فرمائش کروں گی اور ناراض ہو کے یہاں سے چلی جاؤں گی، اور پھر تم بھی اپنی بیوی کی کوئی بات ایسی پکڑنا کہ یہاں سے نکلنا تمہارے لیے آسان ہو اور ان سب کو شک بالکل نہ جائے۔ اس کے بعد ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں تم اگر میری زندگی میں نہ ہوتے تو اس گھر میں تو دم گھٹ گھٹ کے میں ویسے ہی مر جاتی۔ اب عین ممکن ہے کہ یہ بات زبیر اپنے کانوں سے سن لے، اور اس سے پہلے کہ جہانگیر صبح سب کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا سکے زبیر اسے ویسے ہی گھر سے نکال باہر پھینکے۔ اور اب کی بار اگر سدرا نے اپنے ہسبینڈ کی سائیڈ لینے کی کوشش کی تو زبیر صاف ہی کہے گا کہ میری دونوں ہی بیویاں خراب تھی پر تمہارے ہسبینڈ کا کوئی بھی قصور نہیں، آخر میری بیویوں کے ساتھ وہی کیوں دکھائی دیتا ہے؟ ویسے بھی وہ اتنا امیر انسان ہے تو اسے کہو کہ تمہیں اپنے گھر میں لے جائے، یہاں پہ کیوں بیٹھا فارغ روٹیاں توڑ رہا ہے؟ اب تو سدرا کو بھی شدید غصہ آئے گا اور وہ بھائی سے لڑ کے اپنے ہسبینڈ سے کہے گی کہ مجھے یہاں سے لے چلو، لیکن جہانگیر نے سدرا کے ساتھ شادی کا کڑوا گھونٹ تو بھرا ہی اسی لیے تھا کہ اس کے پاس پرماننٹ رہنے کا ٹھکانہ ہو جائے گا اور کرایوں کے چکر سے بھی بچ جائے گا۔ اب اگر اس گھر سے بھی نکال دیا جائے گا تو وہ سدرا کا بوجھ آخر کیوں اٹھائے گا؟ دوسری طرف زینت جو کہ اسلم کی وجہ سے بہت پریشان ہے، صبا کی بیماری کی وجہ سے اس نے پیسے تو لے لیے اور بغیر دیکھے اس پیپر پہ بھی سائن کر دیے جو کہ اسلم بنوا کے لایا تھا، لیکن اب جا کے اسلم نے ساری اصلیت بتائی کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ تک اگر تم نے وہ پیسے واپس نہ کیے تو پھر میں تم سے کورٹ میں ہی ملوں گا۔ اب بیچاری زینت تو اتنے پیسے کہیں سے نہیں لا سکتی۔ اسلم آگے سے فرمائشیں کر دیتا ہے کہ پیسوں کی فکر مت کرو، بس مجھ سے یوں ہی ملتی رہا کرو، میں اپنی خالہ کا ادھار خود ہی اتار دوں گا۔ لیکن زینت ایسا کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی جس کی وجہ سے اس پہ بد کرداری کا الزام پکا ہو جائے اور اسے چچا بھی گھر سے نکال دیں۔ اب یقیناً جس ڈاکٹر کے گھر میں وہ کوکنگ کی جاب کرے گی تو مہینے کی 10 تاریخ سے پہلے ہی اسلم کا قرضہ تو وہ اتار کے اس کے منہ پہ دے مارے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی بیٹیاں بھی پڑ جائیں گی تو ایسے کسی مقام پہ پہنچ جائیں گی کہ ایک دن اس کے لیے فخر کا مقام ہوگا، اور یہی بیٹیاں جنہیں زبیر اور اس کے گھر والے بوجھ کہتے تھے، یقیناً ان کی کامیابی دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوگا کہ بیٹیاں یا بیٹے کوئی بھی بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب تو صرف ماں باپ کی محنت اور ان کی تربیت ہوتی ہے جو انہیں کسی بھی مقام پہ پہنچا سکتی ہے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا سکتی ہے۔ بہرحال ڈرامے کی اینڈنگ کیا ہونے والی ہے یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈز میں ہی دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔